نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت رحم معزز سامعین اج دے درس تصوف دے وچ اس گل دا ذکر کران گے کہ اللہ سونا جاندا ہے کہڑا سیدھے رستے ہے کہڑا پٹھے رستے لگیا ہے۔ قرآن کریم دی سورہ قلم دی 7ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سناؤں گا شرف حاصل ہوا اس آیت پاک سے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذرا بھی شک نہیں آپ کا رب ہی خوب جاندا ہے کون دی راہ تو بہکیا ہویا اور وہ ہدایت پاؤن والے نوں بھی خوب جاندا ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ میں انہوں بھی جاندا ہے جڑا سیدھے رستے صراط مستقیم تے چل رہا قرآن و سنت تے چل رہا سچے دلوں ایمان لے آیا راہ مولا دا مسافر بنیا تو میری دید آستے دن رات کوشش کر رہا اور خوب ریاض تو مجاہدہ کر رہا اور میں انہوں بھی جاننا ہے جڑا شیطان دے پیچھے لگ گیا رحمان نو چھڑ کے نفس پرست ہو گیا نفس و شیطان دنیا خلقی اسباب و ارباب ماس و اللہ دا پجاری بن گیا اپنے دو جہان برباد کر بیٹھا تے انہاں واسطے سونے رب نے قرآن تے دسیا دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی پکڑ جا جاندے نے ایتھے ہی انہاں دا چین سکھ امن گواچ جاندا ہے رنگ برنگیاں مصیبتاں غم پریشانیاں ٹینشناں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں چ الجھ جاندا ذلیل و رسوا ہوندا رہندا صرف رب سونے نے چھڈن دی وجہ نال تے سونے رب نے فرمایا کہ میں سب نو جاننا اور پھر سونا رب اتنا مہربان اپنے بندیاں نال بہت پیار کردا جیسا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ رب سونا بڑی محبت بڑی نگاہ نال فتح ربانی جی لکھیا کہ اللہ سونا بڑی محبت بڑی نگاہ نال تمام انسانوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ماسو اللہ تو نکلے آنا قلباً نکل جان یعنی کوشش بھی کرن تے ماسو اللہ دے انہوں خیال نہ ہوئے اور قلباً ذات مولا ڈب کے روزے لفظی نیتی نمازش کو ترقی دین اور پھر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت اللہ سنا چاہتا کہ میری بارگاہ رسائی حاصل کرنا اور میرا دیدار حاصل کرنا جہدے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام اور دید کا جو شاہد کو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں ایک صحابی نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہونا اللہ سنا کتنے ہے آپ نے فرمایا تیرے دل وچ قرآن پاک ہی سنے رب نے دسیا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں میں تھوڑے نفساں وچ ہاں تسی کیوں نہیں دیکھتے وہ معکم میں تھوڑے نال ہاں فسما وجہ اللہ جدھر روک کرو وہ اللہ کا روک ہے ایک گمراہ فرقیاں دے ملا نے اللہ پاک نو عرشاں تک محدود کرتا ہے تائیں کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے سڑ کے یہ گل کہی سی کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا تو نے آواز خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے اللہ پاک تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے اپنی سونی پاک ذات نہ جیسا کہ حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ فرمان دے اسی اسے وچ او اساں وچ بہو یاراں یار سولے ہو
اور سونے رب نے قرآن پاک سے سارا پروگرام دے دیتا، جیسا کہ سونے رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے الا لیعبدون دا معنی ہے الیہ یعرفون، یعنی جنہ انساناں نوں سونا رب فرماوندا میں اپنے عرفان واسطے، اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، علمی استدلالی حصولی علم نہ، ظاہری علم نہ انسان نوں علمی عرفان حاصل ہوندا، علمی معرفت اور پہچان حاصل ہوندی ہے، لیکن جو دل دیاں اکھاں نال دل دے آئینے چ اللہ سبحانہ دا دیدار کر لیندا اور اس نعمت عظمہ دولت کبریٰ تو مستفید ہو جاندہ، تو پھر انہوں حقیقی عرفان، حقیقی ایمان، حق الیقین، فنا فی اللہ، بقاء باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوندا۔ دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں پھر ہی حاصل ہوندیاں نے۔ اس واسطے سچا مومن مرنوں مر جائے گا کدے بھی شیطانی، افلاطونی، دجالی، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکالراں اور اسلام و انسانیت دشمن غلیظ قوتاں دے پروگراماں نظاماں دستوراں دے کدے عمل نہیں کردا۔ سچا مومن جدوں بھی عمل کرو صرف قرآن و سنت پہ کرے گا۔ سچا صوفی ساری زندگی قرآن و سنت دی روشنی وچ ساری بات نہیں سفر کردا۔ یہ اللہ کا آخری پروگرام ہے قرآن، جیسا قرآن پاک، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کا تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خارج تارک قرآن ہو کر، قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اس واسطے انسان کو چاہیے ہمیشہ اہل سنت و جماعت دے نال رہے، گمراہ فرقیاں دے ملہ دیاں گلاں جی نہ ہوئے، تبلیغی نصاباں دے پاسے نہ لگے، دفن کر دے انہاں۔ اس واسطے اپنے تبلیغی نصاباں وچ دیدار الہی دا، عشق الہی دا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ جڑی روح ہے اصل اسلام دی، یہ انہاں گلاں نوں چھپاؤندے نے کافر اور منافق اور یہ سارے۔ حالانکہ قرآن پاک کئی جگہ رب سنے لقاء اللہ، اپنے دیدار دا ذکر کیتا، اپنے لقاء دا ذکر کیتا دیدار دا، اور اپنی بارگاہ تک رسائی دا ذکر کیتا، جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، وَإِلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلُ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا۔ لیکن شیطانی مخلوق جڑے شیطانی لوگ ہیں نا گلاں نوں چھپاؤندے رہے، اس واسطے انسان نوں چاہیے اج دی گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ ہوشیار رہے ہر ویلے کہ میرا اللہ مینوں دیکھن ڈیا، کائنات دی ہر شے نوں اللہ پاک دیکھ رہے، بلکہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ حیات ہے، کائنات دی ہر لہر حاضر و ناظر ہے، اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرما تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے بحکم الہی پوری کائنات دے ہوتے حکمرانی فرما رہے، اور سچے اللہ والے اپنے اپنے علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض کر کے، آپ دی رحمت للعالمین دا نور اخذ کر کے اپنے اپنے علاقے نے فضاواں نوں سکین کرتے رہندے، افات و بلیات نوں بھجاؤندے رہندے ہیں، اور بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت کا بھلا کرتے رہتے ہیں۔ گو اے انسانیت انہاں تکلیفاں دندی ہے، نقصان اٹھاندی ہے، مخالفتاں کردی، بلکہ کفر تک دے بھی فتوے لاؤندی ہیں، جیسا کہ حضور امام محمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تے، علامہ اقبال تے، قائد اعظم تے اور آئمہ اربعہ تے کفر دے فتوے لگ گئے۔ انسان کو چاہیے مت پرواہ کرے تو صحیح عقیدہ، زندہ دل مردہ نفس، صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر دے پیکر، عشق الہی دے پیکر، اثار دے پیکر، قربانیاں دے پیکر، آسانیاں دے پیکر، اور بیتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، زندہ دل علماء مشائخ دی بارگاہ حاضر ہو کے انہیں زیر نگرانی روحانی سفر کرے، اپنا مقصد حیات حاصل کرے، جس مقصد واسطے سونے رب نے انہوں پیدا کیتا۔ چاہیے کہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ اللہ کو ڈردے رہیے، اللہ پاک جاندا سانوں، ساڈے ہر عمل تو واقف ہے، بلکہ رب سونا قرآن جو فرمانا واللہ علیم بذات الصدور،
اے بندہ تیرے دل 'ਚ خیال بھی اٹھتا میں تو انہوں بھی جاننا تیرے ماضی حال و مستقبل تو واقف ہاں کہڑا بندہ کی کر رہا میں سب جاننا کس مقصد واسطے کر رہا میں سب جاننا تے سچے اللہ والے قرآن سنت عمل صرف دیدے مولا واسطے کر دے اللہ کو صرف اللہ نے طلب کر دے دنیا طلب نہیں کر دے اس لیے کہ انہوں نے پتا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کا پروگرام جہاں تقسیم کرتا تو اللہ دی تقسیم تے ہمیشہ راضی رہندے ہیں تے اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساڑا کوئی سارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائیں اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائیں ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں ساری دنیا قبر اور آخرت مدد فرمائے اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہ سانو اپنی دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرما اللہ بس تے باقی سب ہوا صاحب ما علینا الا البلاغ المبین